اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر لفظ میں نصیحت، ہر بات میں حکمت۔ پیش ہے ہبہ فاطمہ آفیشیل کی طرف سے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹے دے کر اٹھا لیے۔ پہلا قاسم، دوسرا عبداللہ، تیسرا ابراہیم۔ 4 بیٹیاں دی تھی، زندگی میں اٹھا لیے۔ پہلا زینب، دوسرا ام کلثوم، تیسرا رقیہ۔ تینوں آنکھوں کے سامنے چلی گئی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نسل چلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے، میری نسل میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے چلے گی۔ سبحان اللہ۔ تو جھوٹ بول یا سچ بول، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو قتل کر یا معاف کر، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو نفرت کر یا محبت کر، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو صحیح تول یا غلط تول، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ماں باپ کے پاؤں دھو کر پی یا ماں باپ کو دھکا دے کر نکال، اللہ دیکھ رہا ہے۔ بیوی پر زیادتی کر یا بیوی سے تمیزی کر، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو سزا دے یا معاف کر، اللہ دیکھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تو دیکھے کہ تجھے آخرت کے کسی چیز کی تلاش ہوتی ہے تو اس کا ملنا تیرے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور جب تو کوئی دنیا کی چیز طلب کرنا چاہتا ہے تو اس کا ملنا تیرے لیے دشوار ہو جاتا ہے، تو سمجھ لینا کہ تو اچھے حال میں ہے، اور اگر معاملہ الٹا ہے تو تو برے حال میں ہے۔ توکل وہ چیز ہے جسے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، دریا میں راستہ بنا سکتی ہے، موسیٰ علیہ السلام ایڑیوں سے زمزم نکلوا سکتی ہے، یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملوا سکتی ہے، شدید طوفان میں نوح علیہ السلام کی کشتی کو پار کروا سکتی ہے، چاقو کی تیز دھار ابراہیم علیہ السلام کا کچھ نہ کر سکی۔ اللہ پہ بھروسہ کرو، جیسا یوسف علیہ السلام نے اندھیرے کنویں میں کیا، جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا، جیسے زکریہ علیہ السلام اپنے بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود دعا کرتے رہے، تو پھر تم اپنے رب پر توکل نہیں کرو گے؟ دعا کرو، اللہ پہ بھروسہ رکھو، ان کا رب اور تمہارا رب ایک ہی ہے، اور وہ تمہارے دل کا حال بخوبی جانتا ہے۔ اللہ تمہیں سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ بس چاہتا ہے تم اس سے بات کرو، اپنی پریشانی اس کو بتاؤ، اپنے دل کا حال کہو، اسے کہو، اللہ سے مانگو، اللہ کبھی کسی کو نہ نہیں کہتا۔ اور پھر اس آزمائش کے بعد اللہ تمہیں ایسے خوش کر دے گا جیسے تم نے کبھی کوئی دکھ دیکھا ہی نہیں، کبھی تمہیں تمہاری کھوئی ہوئی چیز لوٹا کر، تو کبھی تمہاری پسندیدہ چیز تم تک لا کر، یا پھر تمہیں تمہارے گمان سے بھی زیادہ بہترین سے نواز کر۔ قرآن بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، غم نہ کرو، کمزور نہ پڑو۔ کیا تم نے نہیں سنا؟ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ گرتے آنسو اور ٹوٹے دل کی قدر اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، زندگی آسان بنانی پڑتی ہے، کچھ دعا کر کے، کچھ صبر کر کے، کچھ معاف کر کے، اور کچھ نظر انداز کر کے۔ اللہ نے آنکھیں بھی کتنی عجیب بنائی ہیں، جب یہ اٹھتی ہے تو دعا بن جاتی ہے، جب یہ جھکتی ہے تو حیا بن جاتی ہے، اٹھ کے جھکتی ہے تو ادا بن جاتی ہے، جھک کے اٹھتی ہے تو خطا بن جاتی ہے۔ یہ کھلتی ہے تو دنیا انہیں رلا دیتی ہے، پھر جب یہ بند ہوتی ہے تو دنیا کو رلا دیتی ہے۔